معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے، صرف فوج جانتی ہے۔ مگر وہ بات انور مقصود اور آرٹس کونسل کا جو مافیا ہے، جنہوں نے انور مقصود جیسے لوگوں کو سامنے رکھ کر، چونکہ معلوم ہے کہ احمد شاہ اور انور مقصود نشے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ کوئی اور بھی ہے اس کے پیچھے۔ ہمیں تو ویسے لگ رہا ہے کہ اس نے یہ دونوں سامنے رکھ کر اور جتنا تہذیب کا اور جتنا کلچر اور آرٹ کا ستیہ ناش کرانا تھا وہ کر دیا، لیکن آج بات حد سے آگے نکل گئی ہے۔ یعنی مذہبی اکابرین کہاں سو رہے ہیں؟ فقہی اختلافات اور عقیدے کے اختلافات کو ہوا دے کر خون خرابہ اور فساد اور دنگا کرانے میں ہمارے مذہبی اکابرین ہمیں بہت آگے نظر آتے ہیں، مگر آج تو انور مقصود حد سے آگے بڑھ گئے۔ آج سے مراد یہ کہ میں ان کے یہ پرسوں کے کلپ کی بات کر رہی ہوں جو کل اپلوڈ ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ وہی لٹریری فیسٹیول، پاکستان لٹریری فیسٹیول جو الحمرہ میں کیا جا رہا ہے، امجد اسلام امجد چلے جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو ایک دن ڈیلے کر دیا جاتا اس فیسٹیول کو، یا کم از کم اسے تعزیتی اجلاس میں تبدیل کر دیا جاتا، اور جتنا امجد اسلام امجد صاحب پر بات، جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے، اس میں ڈرامہ آرٹسٹ بھی تھے، مجھے منور سعید بھی نظر آئے تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ ہوں گے یقیناً جتنے میوزک والے ہیں، اور جتنا سو کالڈ پھکڑ پن کرنے والے بھی تھے، بہت سارے مراسی بھی نظر آئے۔ مراسی سے مراد انور مقصود ہی ہیں ویسے تو۔ کیوں نہیں امجد اسلام امجد کے حوالے سے کوئی ان کی شاعری پر بحیثیت پروفیسر، ان کے پروفیشن پر ٹیچر تھے، بحیثیت ڈرامہ نگار، اتنا بڑا سیریل وارث ان کی پہچان بن گیا تھا، کیوں نہیں اس کے حوالے سے پوری تقریب جو ہے اس کو منعقد کیا گیا؟ ہم اس پہ بات اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمیں معلوم ہے وہ ہوٹلوں میں جو ٹھہرایا ہوا تھا، پورا جو ٹولہ لے کر یہاں سے نکلے ہیں کراچی سے، وہ تو پیسے چلے جاتے نا بھائی، پیسے اور گرانٹ منظور نہ ہوتی، اور یہ آگے جو معاملات ہیں وہ پیسہ کھایا کہاں سے جاتا۔ چلیے، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب تو وہ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ خدائی کو چیلنج کر دیا، فوج کی دشمنی میں، پاکستان فوج کی دشمنی میں انور مقصود اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا درد ان کے کلیجے میں اٹھا الیکشن کے حوالے سے، چونکہ یوتھ بلائی ہوئی تھی نا جن سے وہ داد لینے کے لیے۔ اور کون سی یوتھ؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اداروں کے خلاف استعمال کر رہی ہے، وہ تو بچے ہیں، تو یہ راستہ دکھا رہے ہیں آپ یوتھ کو۔ انور مقصود صاحب، میں پریزیڈنٹ صاحب الوی صاحب سے گزارش کروں گی، ہمارا جو انٹیلیجنس بیورو ہے، IB کا جو ادارہ ہے، اور بشمول فوج کا ادارہ، کہ کیا آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یعنی وہ فوج کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئی آرٹس کونسل کی مافیا کہ انہوں نے، اور پہلے اعلان کر رہے تھے احمد شاہ کہ جی میں سیاسی بیانات نہیں دوں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیانات تو تم کیسے دو گے؟ تم سیاستدان تھوڑی ہو، تو تم اب بننا چاہ رہے ہو۔ سینٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے تم نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے کہ میں فیڈریشن کو ایک کر رہا ہوں، اور یہ ڈرامہ، اور یہ یقیناً تم نے کہیں اور بھی کہا ہوگا جنہوں نے تمہیں یہ اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھنا احمد شاہ، مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ تم جو گل کھلا رہے ہو، جتنا پیسہ تم نے بنایا ہے آرٹس کونسل سے پچھلے 15 سالوں میں،
ہم پیچھے جاتے ہیں اور ہم یاور مہدی صاحب اور خوشبخش شجاعت کے دور کی مینجمنٹ دیکھتے ہیں، ہمیں ایسی بدتمیزی کہیں بھی نظر نہیں آتی. نہ ہی انہوں نے سندھ گورنمنٹ سے اتنی بڑی بڑی گرانٹس لے کے اپنے گھر بھرے، لیکن تمہارا تو گھر بھرنا صاف نظر آ رہا ہے. کیا تھے تم اور آج کیا ہو گئے ہو؟ مارکیٹیں تم نے خرید لیں، نیول ہاؤسنگ میں مکان تم نے کروڑوں روپے کا تم نے بنا لیا، بلڈنگ تم نے اپنے نام کر لی آرٹس کاؤنسل کی. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن جب کوئی قوم اتنی بے حس ہو جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے انتظار کرتی ہے کہ پولیس، رینجرز، فوج، حکومت، عدلیہ وہ سارے کام کرے، تم مزے سے بیٹھ کے ڈرائنگ روم پہ اس پر ڈسکشن کرو، اس قوم کا انجام ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. اس پہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. جو محب وطن مسلمان پاکستانی ہیں انہیں اس لفظ پر، اس ایک جملے پر انور مقصود اور احمد شاہ پوری مافیا کو اٹھا کر الحمرا سے باہر پھینک دینا چاہیے تھا. مگر پھینکتے کیسے؟ وہ جو وہاں کے زلفی صاحب ہیں، اس سے پہلے وہ فیض کی چھوٹی بیٹی منزہ ہاشمی، تمہارا ٹولہ ہے نا پورا، تم پورا مافیا ہو تم سب. تو بھیا ہم تو مذہبی اکابرین سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اس کی جرت دیکھیں، اس کی جرتیں دیکھیں کس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ فوج کی دشمنی میں یہ بھی بھول گئے کہ وہ اللہ کی خدائی کو چیلنج کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں الیکشن کب ہوں گے یہ تو خدا کو بھی نہیں معلوم. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میری زبان جل جائے ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے. لیکن خدا تم پر اپنا قہر نازل کرے. انور مقصود اور احمد شاہ، خدا تم پر اپنا قہر نازل کرے اور تمہیں پتا چلے کہ خدا کیا کیا جانتا ہے. کہہ رہے فوج جانتی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. نعوذ باللہ، اللہ میاں نہیں جانتے، خدا نہیں جانتا کب ہوں گے. میں حیران ہوں اس پر. ہمارے سیاسی جو مدبر ہیں، سو کالڈ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں، اور صدر صاحب آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ فوج کے سپہ سالار ہیں اور ایک سیاسی ادارے سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ اس ملک کے سربراہ ہیں، کسٹوڈین ہیں اس کی نظریاتی سرحدوں کے، اس کی لوگوں کی جان مال اور عزت کے آپ محافظ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ اور بڑا مرتبہ اور بہت عزت عطا کی ہے. عارف علوی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو سندھ گورنمنٹ جو ہے پوری، مراد علی شاہ خود وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور پورا سندھ کا جتنا سندھو دیش کے حوالے سے سندھ کو بدنام کرنے والی پیپلز پارٹی، ہم سندھیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا پاکستان کا کوئی بھی شخص ہے. لیکن آپ ان کی پہلے ان کو محرومیاں دیتے ہیں، ان کے اوپر زندگی تنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے اداروں کے خلاف بیان دلواتے ہیں، سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں آپ کی تقاریب میں. احمد شاہ یہ کون ہے؟ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں اپنے تمام مذہبی اکابرین سے کہ اتنا بڑا جملہ یہ شخص کہہ گیا، خدا اس کی زبان پر بجلی گرائے، اس انور مقصود کی بھی اور اس احمد شاہ جو اس کے پیچھے بیٹھا ہے، اور احمد شاہ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں. خدا تم پر اپنا قہر نازل کرے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ خدا کیا کیا جانتا ہے. اور خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. وہ دیر میرا خیال ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، وہ اندھیر تم سے جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تم نئی نسل کی ڈائریکشن کیا طے کروا رہے ہو. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. ایک ہی شخص میں نے اس گھر میں، یہ بجیا خاندان جو انور مقصود کا کہلاتا ہے، ایک ہی شخص میں نے دیکھا تھا، احمد مقصود حمیدی، جس بیچارے کا کوئی نام بھی اب نہیں جانتا. اصل پڑھا لکھا، جینوئنلی ایجوکیٹڈ وہ آدمی تھا. تم نے اس کو شرابوں میں گھول کرنا اس کے دماغ کو زنگ لگوایا اس کی آخری زندگی میں، یہ سب جانتے ہیں. وہ شخص جب ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ تھا، اس نے بھٹو کو یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ سرکاری ملازم ہے، اس نے بھٹو کو کیا کہا تھا، اور اس کے بدلے میں بھٹو نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. فوج تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی. ہم اس پہ بڑے حیران ہیں. اور ہمارے سو کالڈ مذہبی اسکالرز اس معاملے پہ خاموش ہیں. کیا وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں. وظیفے بتانے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ فلانا وظیفہ پڑھ لو، ڈھیر لگ جائیں گے دروازے کے باہر رزق کے اور دولت کے. یہ ان کی پھیلائی ہوئی گمراہی اس طرح کی ہے، اور تم جیسے لوگوں کی گمراہی پھیلائی ہوئی کہاں جا کر رکے گی
میرا خیال ہے اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. مجھے ایک صاحب نے فون کیا آرٹس کونسل سے اور انہوں نے مجھ سے کہا بی بی آپ پوری زندگی برائیوں کی نشاندہی، آپ کی سرکاری ملازم تھی، آپ کے بندے ہوئے ہاتھوں سے آپ نے جتنا کچھ کیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ آپ کا کیریئر تباہ کیا گیا، آپ پر مرڈر اٹیک تک ہوئے، آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ الیکشن کمیشن میں نہیں ہوا. یہی لوگ تھے نا. تو آپ اس اینگل سے کیوں نہیں سوچ رہے کہ انور مقصود یا احمد شاہ جیسے مافیا کے ساتھ اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں؟ اداروں کے لوگ شامل ہیں، اگر وہ شامل نہ ہوتے. لیکن ہم اس کو ایک دوسرے اینگل سے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اگر وہ اس پر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو دل تو یہی چاہتا ہے کاش میں کسی ایک حوالدار، کسی سپاہی کو جانتی جی ایچ کیو میں، تو اس سے ریکویسٹ کر دی کہ بھیا بے شک ڈسپلن اپنی جگہ پر، لیکن تم ایک محب وطن پاکستانی ہو. تمہارے جوان ابھی 2 لڑکے میجر ایک کیپٹن بلوچستان میں، ابھی 2 دن پرانی بات ہے، ہم روز لاشیں دیکھ رہے ہیں، روز نماز جنازہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. تو یہ کس کے لیے جانے دے رہے ہیں؟ تو ان کا واسطہ دے کر اپنے باسز سے کہو کہ اس کی پرواہ نہ کریں. چونکہ اس نے تو کہہ دیا انور مقصود نے کہ میں نے اپنے کپڑے، نعوذ باللہ بےہودہ انسان ہے جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتا ہے. سواتی صاحب کا انہوں نے کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرے وہ جو ایک جمیل ہیں اور ایک شہباز گل ہیں جن کو اٹھایا ایف آئی اے نے، امیگریشن نے، لیکن گھوم پھر کے وہیں کہ جی میرے کپڑے اتر جائیں گے، میرے فلانا ہو جائیں گے، میں نے اپنے کپڑے ہمیشہ خود اتارے. انور مقصود، تم لوگوں کے، تمہارے خاندان میں سوائے احمد مقصود حمیدی کے کس کس نے کب کب کہاں کہاں کپڑے اتارے ہیں؟ یہ کہیں تاریخ لکھی جا رہی ہے اس ملک کے سماجی اور اخلاقی زوال کی. وہ تمہارے بچے پڑھیں گے تو تھوکیں گے اپنی تمہاری قبروں پر جا کر، جو کچھ تم اس یوتھ کو دے کر جا رہے ہو، اس نئی نسل کو دے کر جا رہے ہو. تو ایک اینگل یہ بھی ہے دیکھنے کا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جب آپ نے برائیوں کی نشاندہی کی کسی طرف سے بھی تو نشانہ آپ کو بنایا گیا، سفر آپ نے کیا، آپ نے نقصان اٹھایا، لیکن آپ اس عمر میں بھی، آخری عمر میں بھی آپ وہیں کھڑی ہیں جہاں ہم نے آپ کو آج سے 30 سال پہلے دیکھا تھا. محکمہ اطلاعات سندھ بہت اچھا ماحول تھا، سب کچھ تھا. اچانک سے بے نظیر گورنمنٹ آتی ہے پیپلز پارٹی کی، اور تھوڑے ہی دنوں میں ہم پر سیاستدانوں کی اداروں سے نفرت نظر آنے لگی تھی، اور وہ وہاں جا کر ختم ہوئی جس میں ایم کیو ایم بعد میں شامل ہو گئی، اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس شہر کراچی کو اور سندھ کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا. لیکن آج یہ ملک جہاں کھڑا ہے، جس معاشی زوال کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، اس کی وجہ سماجی اور اخلاقی زوال ہے. یاد رکھیے گا، سماجی اور اخلاقی زوال ہے جو آج معاشی زوال پر جا کے ختم ہوا ہے. تو اس زلزلے کا انتظار کریں وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اداروں کے لوگ ہیں یا وزیر اعظم صاحب کے ادارے کے لوگ ہیں، سیاسی اداروں کے، یا آرٹ اور کلچر کی آڑ میں وہ الحمرہ والے لوگ اور آرٹس کونسل کا مافیا ہے. بے تحاشا بےہودہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ہم اس کو اپنے ویلاگ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتے، جو ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ سب سن لیں کہ اب آپ اللہ کے قہر سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں. آپ سب لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، جس میں سارے مذہبی اکابرین شامل ہیں، سارے سیاستدان اور عہدیداران شامل ہیں، جس میں ہماری انٹیلیجنس بیورو، سویلین ایجنسی، جس میں ہماری فوجی ایجنسی، اور ہمارا وہ اسپوکس پرسن جو ادارہ ہے آئی ایس پی آر کا. آپ سب لوگ اس میں پارٹی ہیں. اگر آپ اب سب مل کر یہ فیصلہ نہیں کرتے، ہم نے آپ کو پرسوں بھی کہا تھا کہ ایک میڈیا کونسل کا قیام عمل میں آنا چاہیے، وہ ڈیسائیڈ کرے، اور وہ ویل ریپیوٹیڈ لوگ جو بہت چند رہ گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہیں ابھی اچھے لوگ ہیں اس ملک میں جنہیں آپ ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتے، جن سے آپ کام بھی نہیں لینا چاہتے. آپ کو یہی لوگ جو ہیں یہ سوٹ کر رہے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو پاکستان کا ہر کرپٹ سیاستدان سوٹ کر رہا ہے، آپ کو پاکستان کا ہر کرپٹ ادارہ، سرکاری ادارے جن کا تعلق ریونیو کلیکشن سے ہے، جس کی وجہ سے آج ٹیکس کا نظام تباہ ہو چکا ہے. جب ٹیکس ہی نہیں آئے گا، ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی؟ جو کرونا کے پیسے، جو سیلاب کے پیسے، نیچرل ڈیزاسٹر کے جو ایڈ، جو قرضہ آئے، وہ ان کی پرسنل پاکٹ میں چلا جائے. آپ دیکھیے ابھی زلزلے کے بعد طیب اردگان صاحب کیا کر رہے ہیں.
انہوں نے کہا مجھے 1 سال کا صرف ٹائم دو. اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں اپنے ذاتی. کیا نواز شریف اور زرداری اور چودھری برادران اور یہ گندی بیوروکریسی یہ اپنے اثاثے بیچیں گے؟ اگر کوئی ایسا زلزلہ یہاں آتا ہے وہ تو آنا ہے, وہ تو دیوار پہ لکھا ہے, آپ نہیں پڑھ پا رہے تو اور بات ہے. تو چلیے, آپ ہمیں کتنا ستائیں گے؟ آپ نے 20-25 سال تو میری زندگی کے برباد کیے, میرے سرکاری کیریئر تباہ کیا آپ کے لوگوں نے رپورٹا رپاٹی کر کے. میں تو وہیں پر ہوں. پھر میں نے ان صاحب کو یہی جواب دیا جن کا آرٹس کونسل سے فون تھا, یہ بتائیے آج کہاں ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل جاوید اشرف قاضی؟ بن گیا وہ چیف؟ نہیں بن سکا نا. محترمہ کہاں ہیں جن کے کندھے پہ رکھ کے یہ بندوق چلائی گئی تھی؟ وہ کہاں ہیں؟ اور میں کہاں ہوں؟ میں اپنی جگہ پر ہوں. میں ترقی نہیں کر سکی, میں آگے نہیں بڑھ سکی, کوئی بات نہیں. یہ دنیا کی ترقی اور دنیا میں آگے بڑھنے کو میں آگے بڑھنا ہی نہیں سمجھتی ہوں. تو میں اپنی جگہ پر ہوں. میں صرف اپنے پروردگار کے پاس سرخرو جانا چاہتی ہوں کہ تو نے مجھے جو طاقت عطا کی تھی, میں نے حضرت شعیب کی امت کا انسان بننا گوارا نہیں کیا, اور میں نے جتنی میری طاقت اور ہمت تھی میں نے احتجاج کیا ہے. اور اب آپ سب کو خدا کے حوالے کرتی ہوں. اللہ حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا